سلطنت عثمانیہ کی تاریخ ایک طویل اور عظیم داستان ہے جو نہ صرف ایک عظیم سلطنت کے عروج و زوال کی عکاسی کرتی ہے بلکہ اس کی ثقافت، سیاست، فوجی حکمت عملی اور عالمی سطح پر اثرات کا بھی ایک عمیق تجزیہ پیش کرتی ہے۔ اس سلطنت کی بنیاد 1299 میں عثمان اول نے رکھی تھی اور اس کا عروج 16ویں صدی میں تھا، جب اس کی حکمرانی دنیا کے 3 براعظموں تک پھیل چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال 19ویں صدی میں شروع ہوا اور 1923 میں مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں اس کا خاتمہ ہوا، جس کے بعد جدید ترکی کی بنیاد رکھی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کا قیام۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 1299 میں عثمان اول نے رکھی۔ عثمان اول ایک ترک قبیلے کی قیادت کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے علاقے میں چھوٹے چھوٹے ریاستوں کو فتح کر کے ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان اول کی حکومت کا مرکز موجودہ ترکی میں بولو کے قریب تھا۔ عثمان اول کی وفات کے بعد، ان کے بیٹے اور پوتے نے سلطنت کو مزید مستحکم کیا اور اس کی سرحدوں کو وسیع کیا۔ اورخان اول اور مراد اول جیسے حکمرانوں نے عثمانی ریاست کو فوجی طاقت کے ذریعے ایک نئی شکل دی۔ سلطنت عثمانیہ کا عروج۔ سلطنت عثمانیہ نے 15ویں اور 16ویں صدی میں اپنے عروج کو پہنچا۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ نہ صرف ایک عظیم جنگی طاقت بن چکی تھی بلکہ اس نے اپنی سلطنت کو ثقافتی، تجارتی اور علمی لحاظ سے بھی ایک عالمی مرکز بنا دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح، سلطان محمد دوم۔ سلطان محمد دوم کو فاتح کا لقب اس لیے ملا کہ انہوں نے 1453 میں قسطنطنی، موجودہ استنبول، کو فتح کیا، جو اس وقت بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اس فتح کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ نے یورپ اور ایشیا کے سنگم پر اپنی حکمرانی کو مستحکم کیا اور اس کا عالمی سطح پر اثر بڑھ گیا۔ قسطنطنی کی فتح کے بعد، سلطنت عثمانیہ کا مرکزی دارالحکومت استنبول بنا، جو عثمانی سلطنت کا ثقافتی، اقتصادی اور سیاسی مرکز بن گیا۔ سلطان سلیمان اول، سلطان سلیمان دی گریٹ۔ سلطان سلیمان اول کا دور سلطنت عثمانیہ کا سنہری دور سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے 1520 سے 1566 تک حکومت کی اور اس دوران سلطنت عثمانیہ نے اپنے اثر و رسوخ کو نہ صرف یورپ بلکہ شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ تک پھیلایا۔ سلیمان اول کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ نے ہنگری، بوسنیا، جزیرہ نما ایبیرین اور مصر جیسے علاقے فتح کیے۔ انہوں نے اپنے دور میں عدلیہ، فوج، انتظامیہ اور فنون میں بھی اہم اصلاحات کیں۔ سلیمان کی قانونی اصلاحات کو قانونی سلیمان کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہوں نے سلطنت کی عدلیہ کو مضبوط بنایا اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا۔ عثمانی ثقافت اور سائنس۔ سلطان سلیمان اول کے دور میں عثمانی ثقافت اور علم و فنون کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اس دور میں بڑی تاریخی عمارات جیسے کہ سلطان احمد مسجد، جو اس وقت کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے، اور آیا صوفیہ کی تزئین و آرائش کی گئی۔ عثمانی دور میں اسلامی دنیا کے بڑے مفکرین اور محققین کی سرپرستی کی گئی، اور اس دوران طب، ریاضی، فلکیات اور جغرافیہ میں اہم ترقی ہوئی۔ عثمانی سلطنت کا انتظامی ڈھانچہ بھی بہت مضبوط تھا اور اس کے دربار میں کئی بڑے ادیب، شاعری اور فنون کے ماہرین موجود تھے۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا۔ اس زوال کی کئی وجوہات تھیں، جن میں اندرونی بدعنوانی، فوجی ناکامیاں، اقتصادی بحران، اور یورپی طاقتوں کا بڑھتا ہوا اثر شامل تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کی ایک بڑی وجہ سلطنت میں بڑھتی ہوئی داخلی کشمکش تھی، جس میں مختلف نسلی گروہ اور قوم پرستی کی تحریکوں نے اہم کردار ادا کیا۔ یورپی طاقتوں کا اثر۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کا ایک اور بڑا سبب یورپ میں نئی طاقتوں کا ابھار تھا، خاص طور پر برطانیہ، فرانس اور روس نے سلطنت عثمانیہ کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور اس کے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے۔ ان یورپی طاقتوں نے نہ صرف عثمانی سلطنت کے سیاسی اثر کو کم کیا بلکہ اقتصادی طور پر بھی سلطنت کو مفلوج کر دیا۔ پہلا عالمی جنگ۔
پہلی عالمی جنگ 1914 سے 1918 میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن جنگ کے دوران عثمانی سلطنت کو شدید نقصان پہنچا۔ جنگ کے نتیجے میں عثمانی سلطنت کی زمینوں پر یورپی طاقتوں کا قبضہ بڑھا اور اس کا عالمی اثر ختم ہو گیا۔ اس جنگ میں عثمانی سلطنت کی شکست نے اسے کمزور کر دیا اور اسے مزید تقسیم کر دیا۔ معاہدہ سیور اور جدید ترکی کا قیام 1919 میں سلطنت عثمانیہ پر معاہدہ سیور مسلط کیا گیا، جس کے تحت اس کی بیشتر زمینوں کو یورپی طاقتوں کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1922 میں مصطفیٰ کمال اتاترک نے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی میں ایک جدید جمہوریہ کی بنیاد رکھی۔ 1923 میں جمہوریہ ترکی کا قیام عمل میں آیا، جس کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کا مکمل خاتمہ ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی وراثت: اگرچہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی وراثت آج بھی دنیا بھر میں محسوس کی جاتی ہے۔ عثمانی دور کی ثقافت، فنون، اسلامی معماریاں اور علمی خدمات آج بھی ترکی، بلقان، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے ممالک میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ سلطنت عثمانیہ نے اسلامی دنیا میں ایک اہم کردار ادا کیا اور مغربی اور مشرقی ثقافتوں کے درمیان ایک پل کا کام کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے فوجی، ثقافتی اور معاشی اثرات آج بھی مختلف ممالک میں موجود ہیں، اور ان کی تاریخ کو سمجھنا اس دور کی عالمی سیاست اور تاریخ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ خلاصہ: سلطنت عثمانیہ نے تقریباً 600 سال تک دنیا کے بڑے حصوں پر حکمرانی کی اور اپنے دور میں ایک عظیم اسلامی سلطنت کی شکل اختیار کی۔ اس کے عروج کے دوران اس نے جنگ، فنون، سائنس اور ثقافت میں اہم کامیابیاں حاصل کیں، لیکن 19ویں صدی میں اقتصادی بحران، داخلی فساد اور یورپی طاقتوں کی مداخلت کے باعث اس کا زوال شروع ہوا۔ پہلی عالمی جنگ میں شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور ترکی ایک جدید جمہوریہ کی شکل میں ابھرا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ نہ صرف ایک عظیم سلطنت کی داستان ہے بلکہ اس کا عالمی اثر و رسوخ آج بھی مختلف شعبوں میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔